اب سوال یہ ہے کہ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی یہ چاہ رہی تھی کہ ان کے ارکان کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں. اب تو اس فیصلے کے بعد ان کی تعداد اور گھٹ گئی ہے. تو یہ جو نمبرز کا معاملہ ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک تو قانونی طور پہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے ان کے لیے, اور یہ پھر نمبرز کی معاملے کو اگر ہم دیکھیں تو کیا نقصان ہوا ہے ان کا؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کو نمبرز کا کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے, اس لیے کہ اگر ان کو یہ سیٹیں ان کے پاس رہتی یا مخصوص نشستیں بھی ان کو مل جاتی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن میں نہیں آ سکتی کہ وہ حکومت بنا لیں یا پھر وہ اس حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ نمبر میٹر کرتے ہیں حکومت کے لیے. حکومت ڈیسپریٹ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری سیٹوں میں اضافہ ہو, اور اگر ان کی سیٹوں میں اضافہ ہوتا ہے تو 2/3 اکثریت اگر وہ حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وہ آئینی ترمیم لا سکتے ہیں, جس کے ذریعے ایک جوڈیشل پیکج کی بات ہو رہی ہے جس میں چیف جسٹس کے عہدے کی میعاد میں اضافے کی بات ہو رہی ہے, ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سیٹ بیک تحریک انصاف کے لیے تو ہے ہی ہے, لیکن میرے خیال میں جو حکومت اچیو کرنا چاہتی ہے ایکسٹرا سیٹیں لے کے, ان کے لیے یہ کافی جو ہے نا ایک حوصلہ افزا پیش رفت ہے کل کا جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ. اچھا, ویسے ایک چیز ہے اطہر صاحب, شیخ رشید صاحب کافی عرصے بعد نظر آئے ہیں. مطلب ویسے تو مختلف چینلز کی ریٹنگز اور ٹی آر پیز کے لیے بڑے معاون اور مددگار ثابت ہوتے تھے, اکثر ٹی وی پہ باتیں کرتے تھے, پیشگوئیاں کرتے تھے. ہی از ایکٹیو اگین, وٹ کوڈ بی دا ریزن؟ دیکھیں ستیم, وہ سیاستدان ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو تو ریلیونٹ رکھنا ہے, اور یہ کوئی پہلی دفعہ وہ اس طرح کے بیانات نہیں دے رہے. وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت جانے والی ہے, نئی حکومت آنے والی ہے, تو وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے, سیاست میں رکھنے کے لیے. دیکھیں کل اگر وہ یہ بیان نہ دیتے تو آج آپ ان کو ڈسکس نہ کرتے. تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے ایک دم سے سیاسی سین کے اوپر ریلیونٹ کرنا ہے, تو اس وجہ سے وہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن بہت سارے پولیٹیشین ہیں جو اب ریلیونٹ نظر آ رہے ہیں. فواد چودھری کی بات کر لیں, دیگر جو کبھی ہمیں علی زیدی صاحب یہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے تھے پچھلے کچھ عرصے میں. سو یہ کچھ ایک تاثر یہ بھی بن رہا تھا کہ دراصل تھوڑے معاملات کہیں نہ کہیں بہتر ہونا شروع ہیں جب ہی یہ لوگ دوبارہ سے ہمیں اسکرین پر یا میڈیا پر یا پولیٹیکل اوپینین دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو کیا اس کا شیخ رشید صاحب کا بھی اس سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں بالکل, یہ جن شخصیات کا آپ نے نام لیا یہ دوبارہ سیاست کے اندر انٹری دینے کی کوشش کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب دوبارہ جو ہے پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں, اور وہ ان کی جماعت جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے, علی زیدی صاحب کے بھی بیانات ہمارے سامنے. تو یقیناً کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ چیزیں تو تبدیل ہوئی ہیں. پہلے یہ لوگ سارے سیاست سے علیحدہ ہو گئے تھے اور عمران خان سے علیحدہ ہو گئے تھے, اب یہ سارے لوگ سامنے آ رہے ہیں, تو چیزیں تو ہیں. لیکن اصل ایشو وہی ہے کہ جب تک یہ حکومت ہے, جب تک یہ سسٹم چل رہا ہے, عمران خان صاحب جیل میں ہیں, تو وہ جو سیاست ہے وہ اسی قسم کی چلتی رہے گی جس قسم کی اس وقت چل رہی ہے. کہ کنفیوژن ہے ایک طریقے انصاف کے اندر بھی آپ کو. کنفیوژن, ڈو یو تھنک آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اطہر, ویسے کنفیوژن تو ہے کیونکہ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اشخاص واپس آتے ہیں اور پھر وہیں اسی تحریک انصاف میں جانے کی خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں اور بانی کے حوالے سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں. پھر دوسری جانب سے جی اسٹیٹمنٹس بھی آتے ہیں اور ایکشنز بھی جو سامنے آتے ہیں وہ بھی ایسے اسٹرکٹ ہی ہیں. تو یہ بظاہر کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں اس وقت تو حکومت کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. جس طریقے سے سارا سسٹم چل رہا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے. روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے جس کے اوپر کسی کو اعتبار نہیں آتا. مسئلہ یہ ہے کہ وہی ہے کہ جب آپ کی سیاست پراپر طریقے سے چلے گی, جب آپ کی ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ میدان کے اندر ہوں گی تو یہ کنفیوژن دور ہوگی. ابھی تک تو عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب وہ باہر آئیں گے. باہر جو جماعت ہے وہ پرانے لوگوں کو قبول کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے. دوسری جانب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا یہ سیٹوں والا 3-4 سیٹیں جو ہیں, 3 این اے کی 1 پی پی کی, یہ بھی انتہائی حیران کن فیصلہ تھا. اگر آپ ان حلقوں کو دیکھیں تو وہاں پہ ہزاروں ووٹ اوپر نیچے ہوئے اور اس کے اوپر کسی نے کوشچن نہیں کیا. تو یہ اگر یہ کوئی تاثر لے رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے چیزیں بدل رہی ہیں اور تحریک انصاف آنے والے دنوں میں ان کے لیے آسانیاں ہیں, تو قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہی فیصلہ ہے جو 9 مئی سے بہت پہلے کر لیا گیا تھا کہ تحریک انصاف کو اقتدار میں نہیں آنے دینا. تو وہاں پہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی مجھے ابھی نظر نہیں آتی. ایک چیز جو اس وقت حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ میرے خیال سے ہے وہ جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد. اس سارے عرصے میں ہم نے دیکھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی جو تقریب تھی اس میں انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہوگا. اس کے باوجود اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا
تو پھر یہ معاملہ کہاں، کیونکہ اب دونوں پوزیشنز ہمیں نظر آ گئی ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارک سے بھی اور حکومت کے ایکشن سے بھی، یہ کہاں جاتا دکھ رہا ہے معاملہ؟ دیکھیں اس میں ایک جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو چیف جسٹس ہیں وہ میرے خیال میں کیا ان کے لیے بھی یہ اتنا بڑا ایشو ہوگا اگر اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. اگر آپ حالیہ سارے فیصلے دیکھیں جہاں پہ بھی حکومت کا موقف ہوا، جو بھی حکومت کا موقف ہوا، ہمیں چیف جسٹس اس موقف کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں تمام سیاسی معاملات میں، چاہے وہ الیکشنز کے معاملات ہوں، دیگر معاملات ہوں. تو وہ میرے خیال میں حکومت بھی شاید اس کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہے کہ شاید وہاں سے ہمیں کوئی ریسکیو کر لیا جائے. لیکن اگر عدالت کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا اور اسپیشلی 8 ججز کا فیصلہ ہے، فل کورٹ کا فیصلہ ہے، تو پھر تو اس ملک میں آئین اور قانون والی بات کہیں نہیں رہ جاتی. پھر تو کسی بھی شخص کے پاس کوئی بھی جو آئینی طاقت ہے یا آئینی اختیار ہے اس کی کوئی وقت نہیں رہتی، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ کسی ادارے کا سربراہ ہو، چاہے وہ کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہو. جب آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں ماننا تو پھر تو آئین کی کیا وقت رہ جائے گی اس میں. لیکن اطہر صاحب یو ریممبر دس تھنگ ویری ویل، جب الیکشنز کروانے کا معاملہ تھا اور پھر دن گنے جا رہے تھے کہ اتنے دنوں سے آگے معاملہ نہیں جائے گا، تو اس وقت بھی چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ لیگل اتھارٹی کے ساتھ ساتھ مورل اتھارٹی کی بھی بات کرتے دکھائی دیے، لیکن اس کا کچھ حل نہیں نکلا تھا. جی بالکل، دیکھیں وہ ایک تو اس عدالت میں تھوڑا سا فرق تھا. مورل اتھارٹی کی جو آپ نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. عطا بندیال صاحب اس وقت میرے خیال میں کافی کمزور چیف جسٹس تھے اور عدالت کافی بیک فٹ کے اوپر تھی. اس وقت جو ہے جن ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے، تو اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اس کو ایک دم سے جو ہے آپ اس کو اگنور کر دیں اور اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ کریں. لیکن اینڈ آف دا ڈے عدالت کے پاس کوئی بندوق تو ہوتی نہیں ہے، آئین ہے، آئین کی طاقت ہے، آئین کا اختیار ہے. اگر حکومت کہے جی ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرنا تو پھر انفارچونیٹلی سچویشن مجھے کوئی اچھی بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. بالکل. چلیں، تھینک یو سو مچ اطہر، آپ ساری صورتحال پر ہمارے ساتھ تھے. اور ظاہر ہے اس حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے، نہیں تو پھر کچھ اور دوسرا سسٹم لیں. بلا شبہ.